والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرسلت إلى الخلق كافة. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، سب سے پہلے اس کانفرنس کے بانی حضرت علامہ مولانا عبدالسمیع اکاڑوی رحمہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ ان کی سیئات سے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس میں نبی کریم اور صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے. اور میں اپنے بھائی احسان اللہ فاروقی اور ان کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے علماء دین کا، حضرت علامہ اسلم صدیقی صاحب کا، حضرت مولانا ابو بکر صدیق صاحب کا، اور جناب محترم جماعتی علامت اور پہچان عبداللہ ظہیر صاحب کا، اور اس کے ساتھ اپنے برخوردار چھوٹے بھائی کا، بھتیجے کا عبدالعزیز فہد، اور دیگر جو رحماء اور علماء اور جو کرماء ہیں سٹیج پر تشریف فرمائیں. اللہ آپ سب کا آنا، ہم سب کا مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور بھائیو، آج اس کانفرنس کے عنوان پر بات کرتے ہیں، اہل حدیث میں آمینہ کے لال کو کیا مانا ہے، کیسا مانا ہے. ہم نے اس کانفرنس کا نام جو ہے وہ رحمت للعالمین کیوں رکھا ہے؟ دور دور رہنے والوں، آؤ اہل حدیث کی دعوت کو تم بھی سنو. دیوبندیوں سے کہتا ہوں، بریلویوں سے کہتا ہوں، اہل تشیع سے کہتا ہوں، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. حضرات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تم بھی اپنی اداؤں پہ غور کرو. ہم جو عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، محبت کا پیغام لے کر آیا ہوں، لڑانے کے لیے نہیں آیا، سینے لگانے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے لیے غور کرنا، اور اپنوں اور بیگانوں کو دعوت دیتا ہوں. نبی علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہے. رحمت للعالمین کا تعارف کروانے سے پہلے میرے مسلک پہ غور کرنا. اللہ کی قسم ہے، آمینہ کے لال کو جیلے اہل حدیث نے مانا ہے، دنیا میں کسی فرقے، جماعت اور طبقے نے مانا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث، حافظ عمر صدیق صاحب. یہاں تقسیم در تقسیم ہے، کوئی عقیدے میں اشعری ہے، کوئی مسلک میں حنفی ہے، مشرب میں دیوبندی اور بریلوی ہے. عقیدے کا امام الگ ہے، ثواب کا امام الگ ہے، فقہ کا امام الگ ہے. اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے عقیدے کے امام بھی رحمت للعالمین ہے، ہماری فقہ کے امام اعظم بھی محمد کریم ہے،
ہمارے ثواب اور عقاب کے، ہمارے جینے کے اور دنیا سے جانے کے امام کون ہے؟ جناب رحمت للعالمین ہے۔ اور ہم نے مانا ہے رب ذوالجلال کی قسم ہے، حسن و جمال میں کوئی رحمت للعالمین جیسا نہیں، دین و کمال میں کوئی رحمت للعالمین جیسا نہیں، سیرت و شب و روز میں کوئی رحمت للعالمین جیسا نہیں، اور آپ کی بلندیوں میں بھی کوئی نبی علیہ السلام کا ثانی اور ہم سفر نہیں ہے۔ حضرات غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی نے آمینہ کے لال کے لیے رحمت للعالمین کے جو الفاظ بیان کیے ہیں، آپ کی عاطفت کے لیے، آپ کی شفقت کے لیے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پر اس میں ایک اور بات بھی ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا قرآن مجید میں، اور ستے ہو کہ جاگ دے ہو، روز کتنیاں نمازاں چچیاں آمینہ دے ہو، آپ پنچا چاہوے کھستے ہی تھے بیٹھے، ایک کھلوتا ستا ہے، جاگ کے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کا بادشاہ ہے، اہل حدیث و کائنات کا الہ ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ ذرا ساتھ دیجئے گا، اللہ کے بڑے اسماء ہیں۔ آمینہ کے لال نے کہا اِنَّ لِلَّهِ 99 اسماء، اللہ کے نبی نے کہا اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرتہ فی علم الغیب عندک۔ بھائیو ذرا غور کرنا، اللہ کے 99 نام ہیں، ناموں کی تلاوت کرنے والا رب کی جنت میں جائے گا۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، رزاق بھی ہے، باسط بھی ہے، ذو الفضل العظیم بھی ہے۔ پر اللہ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کس صفت کے ساتھ؟ کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہا؟ ذرا اونچی آواز سے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ذرا سنتے جائیے، رب العالمین اس میں جامع ہے۔ او کارویو، شیریں بیان کو پسند کرنے والوں، علم دوستوں کا شہر ہے، کتاب و سنت کے متوالوں کا شہر ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا گڑھ شہر ہے، ساجد میر کے سپاہیوں کا شہر ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مناظر اسلام حافظ محمد عمر صدیق صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، پروفیسر محمد ساجد میر صاحب، نعرہ تکبیر۔ اور کسی کو بات کڑوی لگتی ہے تو لگ جائے، ضمن میں کہہ دیتا ہوں اللہ کی قسم ہے، مرکزی جمعیت کو اپنایا ہے۔ یہ اسلاف کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے، یہ امیر ابراہیم سیالکوٹی کی جماعت ہے، داؤد غزنوی کی جماعت ہے، اسماعیل سلفی کی جماعت ہے، شہید ملت کی جماعت ہے، یہ ساجد میر کی جماعت ہے۔ اور میرے امیر جیسا امیر نہیں ہے۔ 38 ایجنسیوں نے پرویز مشرف کے دور میں سکروٹنی کی ہے میرے امیر کی، رب ذوالجلال کی قسم ہے 75 سالہ نہیں 80 سالہ 84 سال میرے امیر کی عمر ہے۔ کوئی ساری زندگی کے اندر مالی اور جنسی کرپشن لے کر کے آ سکے؟ خون نہیں بیچا، جماعت کی عمارت سے ذاتی فائدہ نہیں لیا۔ غور کرنا دور دور رہنے والوں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ آئیے اپنے رستے پر پھر دوبارہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ کا تعارف کیا ہے؟ پھر بولیے، رب العالمین کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اس کا یہ نام جو ہے یہ بڑا جامع نام ہے۔
ایسا نام کہ جس نے کئی اس کی صفات اور کئی ناموں کو اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہوا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے بار جلسہ پہ ہوندہ ہے اور نکل جاؤ کالے باغال، یا اندر آ جاؤ تو یہاں پٹری تے ٹور جاؤ۔ توجہ بھائی، تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ بولیے کس کی؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ کون ہے؟ ہر اکاڑوی کی زبان سے نکلنا چاہیے، اللہ کون؟ رب العالمین۔ اللہ کون؟ رب العالمین ہے۔ حضرات اس کا معنی کیا ہے؟ ذرا غور کرنا میرے بریلوی بھائیو، اللہ کے لیے تم بھی غور کرنا۔ علی اجویری کو داتا کہنے والوں، عمر صدیق کہتا ہے، کہتا رہے گا، کرتی ہے تو کر جائے زبان میری۔ علی اجویری جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب کائنات کا داتا کون تھا؟ اللہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ تمام جہانوں کی۔ نا ایدہ معنی صرف داتا نہیں، اس کا معنی صرف داتا نہیں۔ سنو اس کا معنی، تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو، پھر بولو تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو، تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کائنات کے کسی حصے کے لیے کسی اور رب دی لوڑ ہے؟ اللہ نے تدعی آکھیا ہے رب المشرق والمغربی، پھر اللہ نے آکھیا رب المشرقین و رب پھر اللہ نے آکھیا رب المشارق والمغارب۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ رب العالمین ایسا ہے پوری کائنات میں کسی قوم کو، کسی علاقے کو کسی اور رب کی ضرورت نہیں۔ اچھا بھائی، یہ تو اللہ کا تعارف ہے۔ کس کا تعارف ہے؟ اللہ کا۔ اب تعارف آ گیا ہے کتاب اللہ کا۔ کس کا تعارف ہے؟ اللہ، اور پھر کتاب اللہ، وحی، پیغام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کا تعارف بھی کروایا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ کیا کہا؟ اور میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں جے، بڑی معذرت دینا، میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن ہی میں نے آپ کی زبانوں سے اللہ کی توفیق سے نکلوانا ہے۔ اللہ کون ہے؟ پھر ستے ہو جے چند ان میں اکاڑے سال بعد چکر لاندا رہا، پھر قرآن دے نال اپنا تعلق جوڑو تے پورے ہوش واسنا جوڑنے۔ پھر اللہ کون ہے؟ پھر بولو اللہ کون ہے؟ اور کتاب اللہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اللہ رب العالمین ہے اور کتاب اللہ ذکر للعالمین۔ پھر بولو ذکر للعالمین، پھر بولو ذکر للعالمین۔ اللہ کے ہوتے اور رب کی ضرورت ہے؟ کتاب اللہ کے ہوتے اور کتاب کی ضرورت ہے؟ حضرات اب بات آ گئی ہے بیت اللہ کی۔ کس کی؟ بیت اللہ۔ اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ رب العالمین، قرآن کتاب اللہ ذکر للعالمین، اور بیت اللہ ہدی للعالمین۔ اب سوال ہے سب فرقوں سے، نا 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 میں جنہ بولنا کہ میرا انہا گلا کھلنا ہے، میں جنہ بولنا انہا گلا نا جی، اے اللہ پاک دی توفیق ہے جنہ بول دا جہاں گا انہا گلا ہی اللہ دی توفیق دے نال کھل دا جائے انشاءاللہ۔ نالے آج کل پتہ تنو ربیع الاول ہے، روز تقریران، روز بیان تے گلا بھی کئی یاری گلا کر دے، پر اے دے ہوتے اللہ دے فضل و کرم دے نال اینا پھر لوڈ پائی دے، پھر ایک گلا بھی نہیں کر دے۔
اللہ دی توفیق نہ حالے سے گل شروع ہوئی. حضرات یہ آپ نے 3 لفظ میرے ساتھ دہرانے ہیں، پھر آپ کو کانفرنس کے عنوان کی سمجھ آئے گی. اللہ کون ہے؟ پھر بولو کون ہے؟ دوسرا سبق کتاب اللہ ذکر للعالمین، اور تیسرا سبق بیت اللہ ہدی للعالمین. اب سوال ہے اپنوں سے بیگانوں سے، سب سے سوال ہے اللہ کے ہوتے کسی اور رب کی ضرورت ہے؟ قرآن کے ہوتے اور کسی کتاب کی ضرورت ہے؟ آمینہ کے لال نے کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسع الا اتباعی، اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائیں میری تابعداری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں جا سکتے ہیں؟ حضرات اللہ کے ہوتے اور رب کی ضرورت نہیں، قرآن کے ہوتے اور کتاب کی ضرورت ہے، بیت اللہ کے ہوتے کسی اور مسجد کی طرف منہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ مسجد اقصی ہو، وہ مسجد نبوی ہو. آمینہ کے لال نے کہا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وکل ذبیحتنا فذلک المسلم. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھے گا تو مسلمان ہے، ویسے مسلمان ہو سکتا؟ سوال ہے بریلوی بھائیوں سے، دوستوں سے، ہماری کوئی آپ کی آمدنی کی لڑائی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں تیجا کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں جی ساتواں اور پانچواں کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں، ان کا کام کرنے دیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں. یہ بد انتظامی یہ اہل حدیثوں کا قومی نشان ہے. کوئی جلسہ رکاوٹ کے بغیر، اپنے بیگانوں کی رکاوٹ کے بغیر، بد نظمی کے بغیر ہو، ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا. آپ ان کو ان کا کام کرنے دیں، آپ میری طرف توجہ کریں. عقل مند بندوں کو ایک دفعہ منع کیا جاتا ہے، بار بار منع کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اس سبق کی طرف توجہ کریں کہ اہل حدیث نے کانفرنس کا نام رحمت للعالمین کیوں رکھا ہے. اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے ہوتے اور رب کی ضرورت، قرآن کے ہوتے اور کتاب کی ضرورت، بیت اللہ کے ہوتے اور قبلے کی ضرورت، اور آمینہ کے لال کے ہوتے سوال کرتا ہوں کیسے امام ابو حنیفہ کی ضرورت ہے، باقر و جوہر کی ضرورت ہے، کیسے قادری سہروردی کی ضرورت ہے، وما ارسلناک الا، سب بولو رحمت للعالمین. پھر یہ 4 باتیں ہیں، رب کے ہوتے اور رب کی ضرورت نہیں، قرآن کے ہوتے اور کتاب کی ضرورت نہیں، بیت اللہ کے ہوتے اور کعبہ قبلہ کی ضرورت نہیں، محمد الرسول اللہ کے ہوتے کسی اور کی ضرورت نہیں. اور یہی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اور میرے بھائیوں، میں علماء کے لیے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. یہ باتیں تو میں نے عوام کے لیے کہیں. اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قوم کے پاس کیسے آئے نبوت اور رسالت کا پیغام لے کر، یہ سوال ہے. ماشاءاللہ بڑے بڑے پنجابی خطیب، بڑے بڑے پروفیسر، علماء، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو رب نہیں مانتے تھے، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی قاداور شخصیت تھے، ریاست میں ان کا ایک اثر و رسوخ تھا، اور بادشاہ کو یہ بڑی بات کھٹکتی تھی. پرورش اس کے محل میں ہوئی بطور بیٹے کے، لے پالک بطور شہزادے کے، لیکن یہ گھر کا جو فرد بنا ہوا ہے یہی رب نہیں مانتا. پھر اللہ کی شان واقعہ کیا ہوا کہ 2 بندے جو ہیں وہ جھگڑ پڑے، ایک کو مار پڑ رہی ہے، ایک مار رہا ہے. جس کو مار پڑ رہی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ مجھے بچائیے گا، چھڑائیے گا. قرآن مجید کہتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارنے والے کو مکہ مارا تو کیا ہو گیا؟ او بولو، بندہ مر گیا. ہون جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جاندے قوم دے کھولوں
انہوں نے آندے بھائی مینوں نبی مان لو، انہاں کہنا بدنام آ رہی تو انہیں سانو نبی مان لو، مینوں نبی مان لو. یہ بڑی بات ہے. العاقل تکفیہ الاشارہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے نکلے کہ یہ کہیں پر مجھے پکڑ نہ لے، قتل نہ کر دے، سزا نہ دے، نقصان نہ پہنچائے. حضرات آئیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر عیسائیوں کی نسبت ان کی طرف ہے، بعض ان کو اپنا الہ مانتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ ان کو نبی و رسول بھی مانتے ہیں. پاکستان کے اندر ایسے عیسائی ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا نبی و رسول مانتے ہیں. ہمارے گجرانوالہ شہر میں اور آپ کے اکواڑہ میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، ہمارے شہر میں اور پنڈی اور پاکستان کے بڑے شہروں میں ایسے عیسائی موجود ہیں. اب آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو آسمانوں پر اٹھایا تب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. آسمان پر اٹھایا ان کی شادی نہیں ہوئی. اور آپ کو پتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان زندگی کے تمام جو شعبے ہیں ان کے اندر رہنمائی مکمل کر سکتا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ دوبارہ آئیں گے شادی کریں گے پھر ان کے بچے ہوں گے. حضرات پوری کی پوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سیرت ہے تمام انسانوں کے لیے اسوہ قدوہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ معمولی نبی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. کیوں جی گلا کھول دا پہ کہ نہیں کھول دا؟ یہ ٹردیاں جانا ہے نے اور کھول دیا جانا ہے انشاءاللہ. تائیں تے ساڑھے فریق مخالف پہلیاں 2-3 ٹرنا تے رولا پا لیندے نے. وہ آندے نے جے گڈی ٹر پئی نا یہ ہر شاہی ہوا چ کر دے گا. وما توفیق الا. حضرات سنتے جائیے یہ کون ہے؟ نبی حضرت موسیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے. موسیٰ بھی عند اللہ وجی ہے. حضرات حضرت عیسیٰ کی بڑی شان ہے. اللہ نے روح اللہ کلا، اللہ نے کلمت اللہ کا، اللہ خالق و مالک نے بڑی شان سے نوازا. پر انداز دیکھیے آمنہ کے لال کا اپنی قوم میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کیف وجدتمونی، میں نے ساری زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، بتائیے مجھے کیسا پایا ہے؟ انہوں نے کہا آسمان کی چھت تلے زمین کے سینے پر تجھ سے بہتر اور پاکیزہ صادق اور امین بندہ ہم نے دیکھا. تبھی تو کہا حسان نے واجمل من کا لم ترکت عینی واسنا من کا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء. حضرات یہ نبی ہے جس کے بارے میں بابا سمسام ترجمانی کرتا ہے. روایت کرندہ ہے جابر سوہانا میں کراتی ڈٹھا محمد پیارا چنوں سی چودوی تے کوئی کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدم نظرے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ صاف سونا. اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام کوئی کہتا تلوار کی دھار ہے، کوئی کہتا سورج، اور کوئی کہتا کہ سورج بھی آپ کے حسن و جمال کا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے. حضرات ان کا حوصلہ کیسے پڑتا ہے، ان کی غیرت ان کو کیسے اجازت دیتی ہے، ان کا ایمان کیسے گوارا کرتا ہے. میں دنیا کی مثال دیتا ہوں. نکاح ایک سے ہوتا ہے، دوسرے سے بے حیائی ہوتی ہے. نکاح کس سے ہوتا ہے؟ بھئی ایک وقت 2 مردوں سے کسی ایک عورت کا نکاح ہو سکتا؟ حضرات ولدیت باپ ایک ہوتا ہے. باپ 2 ہو سکتے، خامن 2 ہو سکتے، بیٹے زیادہ ہو سکتے ہیں، بیٹیاں زیادہ ہو سکتی ہیں. لیکن دنیا میں 2 رشتے ایسے ہیں، ایک والدین کا، ماں بھی ایک ہے، 2 ماما بھی ایک ہی پیٹ سے آنا ہے. یہ نہیں کہ آدھا پروسیجر ادھر ہوگا اور آدھا پروسیس ادھر ہوگا. ماں بھی دنیا میں ایک ہے، باپ بھی ایک ہو سکتا ہے.
حضرات خامد بھی بیک وقت دنیا اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، دنیا میں کوئی شخص جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات سب سے بڑھ کر حرمت بغیر مثال کے نبی علیہ السلام آپ کا رشتہ ہی ایسا اعلیٰ ہے، کیونکہ محبت اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک محبت ہوتی ہے فطرتی، والدین کی محبت، اولاد کی محبت فطرتی محبت ہے۔ وہ مسلم ہے، کافر ہے، ملحد ہے، داریہ ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی اس کا عقیدہ عمل ہے، کوئی بھی رنگ نسل قوم ہے، اس کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی۔ اور جانوروں کو بھی محبت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی۔ حضرات ایک محبت شہوانی ہوتی ہے، ایک محبت لذت کی ہوتی ہے، ایک محبت تعظیم کی ہوتی ہے، ایک محبت ہیبت کی ہوتی ہے، ایک محبت فائدے کی ہوتی ہے، ایک محبت خدمت کی ہوتی ہے۔ جتھے دنیا دیاں ساریاں محبتاں مک جاندیاں نے، وہاں سے آمنہ کے لال کی محبت شروع ہوتی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اہل حدیث کے خطباء نے کہا، یزدانی کہا کرتے تھے، ہمارے محبت مصطفیٰ میں دل چڑیوں کی مانند ہیں، آپ آتے ہیں کوئی اور نہیں آتا، آپ آتے ہیں کوئی اور نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے اہل حدیث